نہیں ہے، اگر ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر دوائیں نہیں ہیں، اور اگر اسپتال نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی مرشد عالم صاحب اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں، اور اختر الایمان صاحب جو بہار کے ادھیکش ہیں، مجلس کے تمام 5 MLAs اپنی اپنی ودھان سبھا میں وہ پورے کام کو مکمل کروائیں گے جو پچھلی سرکاروں نے یا پچھلی ودھائکوں نے نہیں کروایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس نے ہمیشہ اس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ ہم نے بہار میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز سیمانچل کی سرزمین سے شروع کیا تھا۔ ہم کبھی بھی سیمانچل کو نہ چھوڑنے والے ہیں نہ بھولنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اپنے کرم اور فضل سے ہم مجلسی قائدین کو زندہ رکھے گا، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہار کی ودھان سبھا، اس کے در و دیوار سیمانچل زندہ باد کے نعروں سے گونجے گی اور سیمانچل کے انصاف کے نعروں سے گونجے گی۔ یہ کام آپ نے ہم سے انشاءاللہ، اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 اور 6 مہینے کے درمیان میں انشاءاللہ میں بھی ہر ودھان سبھا میں آؤں گا۔ یہاں پر مرشد عالم صاحب، یہ جتنے ودھائک ہیں، آپ کے درمیان میں بیٹھ کر ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو کہ ہاٹ ہو یا بہادر گنج ہو یا مور ہو یا بیسا ہو یا کوچا دامن ہو، یہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، آپ نے اپنے اتحاد کے ذریعے جو مجلس کو کامیاب کیا، آپ نے نہ صرف بہار میں بلکہ پورے بھارت کی اس مظلوم عوام کو آپ نے ایک پیغام دیا۔ آپ نے اپنے اتحاد سے اور یہاں پر مرشد عالم صاحب کو کامیاب کر کے آپ نے ملک کے ان غریب مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تم بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ کی طاقت پر۔ تم کو کسی غیروں کے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو جو طاقت دی، اللہ نے جو ہم کو اعتماد دیا، اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نصرت اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ آپ نے وہ پیغام پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ ظالم لوگ جو ملک کے مختلف ریاست میں ہیں، وہ ان کی نیند کو آپ نے حرام کر دیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ سیمانچل کی عوام نے جو انقلاب برپا کیا، انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب اتر پردیش بھی جائے گا اور وہاں پر بھی ان غریب عوام کو انصاف دلائے گا۔ تو آپ کا بے حد شکریہ۔ میں مرشد عالم صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ ان غریب عوام کا خیال رکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ ان کا کام کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے، تو اللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیے اسد الدین اویسی گناہگار ہے، مگر اسد الدین اویسی کبھی غدار نہیں بن سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کامیابی جو ہم کو ملی ہے، یہ کامیابی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو اور مضبوط کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہم کو کمزوریاں تھیں، ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہم اس غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ارریہ کے منظور عالم صاحب کا کہ وہ آج وہ یہاں پر آئے۔ ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ منظور عالم صاحب آپ کام کرتے رہیے، ہم بھی ارریہ کو آئیں گے، اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا جب آپ بھی ہمارے مجلس کے اراکین اسمبلی کے ساتھ پٹنہ کی ودھان سبھا میں جائیں گے۔ ہم یہاں پر آئے آپ سے اظہار تشکر کرنے کے لیے، تو اختر الایمان صاحب نے کہا کہ سر، ہم جیتنے والے MLAs کی ودھان سبھا یا ان کے حلقے میں جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی۔ ہم وہاں پر جا کر
वहां की आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। तो कल हमने पहला प्रोग्राम एयरपोर्ट से उतरने के बाद बागडोरा से निकलकर हम बलरामपुर गए, जहां पर हमारे नौजवान कायद जनाब आदिल हसन साहब को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली। लोग ये समझते थे कि सिर्फ कामयाब होने की जगह पर जाकर शुक्रिया अदा करेगा वैसी, मगर अख्तर ईमान साहब ने कहा कि नहीं सर, हम उस इलाके में जाएंगे और उस इलाके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उनके हौसलों को बुलंद रखेंगे जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने आदिल हसन साहब को बहुत ही कम वोटों से कामयाबी उनकी नहीं हुई। ठाकुरगंज से हसनैन साहब भी 80,000 वोट लिए और 7,000 वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। मंजूर आलम साहब को करीब 55,000 के करीब वोट मिले, मगर लोग ये बात फैला दिए, अरे ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। हमारी बात का यकीन करिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं खड़ा करेंगे, हम किसी भी नाइंसाफी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये तल्ख हकीकत है, इसका इकरार करना चाहिए। जो लोग हमको गालियां देते थे, आज वो रो रहे हैं। अरे जब वक्त था तुमने उसको नहीं समझा। हमने खड़े होकर कहा था कि अख्तर ईमान ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया है, तो तुम अगर उसको कमजोरी की निशानी समझोगे तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं। अगर तुम इसको कमजोरी समझोगे तो हम फिर तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार रहेंगे। मगर इन तमाम पटना में बैठने वाले गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए नेताओं ने समझा कि मंजलिस का कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं जीतेगा। मगर अल्लाह ने जो फैसला लिया था और सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैगाम ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में पहुंचा दिया कि पतंग छाप हमारी पहचान है, पतंग छाप हमारी ताकत है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर